کریم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ لقمان حکیم کو ایک بار اپنے آقا نے اس کو کہا، بکری لایا، کس بکری سے جو بہترین گوشت ہو وہ مجھے کھلا دے۔ تو انہوں نے اس کو زبان کی گوشت پیش کی۔ اور پھر کسی وقت دوسری بکری ان کے سامنے لایا کہ اس کے ذبح کرو اور جو حلال ہو لیکن جو بوٹی سب سے بیکار ہو وہ مجھے دے دیں۔ تو پھر بھی اس نے زبان کو پیش کیا، بکری کا زبان۔ تو اس نے بڑی تعجب کیا کہ دونوں بار اچھے گوشت بھی زبان کا دے دیا کہ زبان کوئی اچھا میٹھا گوشت ہے، سب سے لذیذ گوشت ہے، اور سب سے بےخواندہ بیکار گوشت بھی کیا ہے، بدمزہ، یہ بھی زبان ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ زبان اچھی رہی، صحیح بات کرتی رہی اور وہ تو اس سے اچھا گوشت کوئی نہیں ہے۔ انسان کے اندر لوترا ہے، اگر یہ بیمار ہوا، یہ بدمزہ ہوا، تو اس سے بدمزہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کو پیش فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہی بات کرے جو احسن ہو، خوبصورت ہو، اچھی ہو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن والی بات کرو، یعنی معاشرے میں، معاشرے کی جوڑ میں، معاشرے کی آپس میں ملنے کی، معاشرے کی حسن خوبی میں زبان کا بڑا کردار ہے۔ زبان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ اگر معاشرے سے بدزبانی اور بدگمانی دور ہو گئی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کسی کو صدقہ دینا بڑی بات ہے، ایک آدمی کا کام بن جائے گا، اس کے پاس وہ کوئی ضرورت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی، انسان کی ضروریات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی۔ معروف بات،
قائدی کی بات، بخشش کی بات، معذرت کی بات کہ آپ سے حکومت ضرور دیتا لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات کہ اس سے دل جوئی اس کی ہو جائے، انشاءاللہ میرے پاس پیسے ہو جائیں گے تو آپ کو دے دوں گا. تو ایسی بات وہ کہتے ہیں کہ اس صدقے سے اچھی ہے جس صدقے کی بعد آدمی اسی کو تکلیف پہنچائے، تان کرے، احسان جتلائے، کیونکہ میٹھی بات سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کا دل جڑ جائے گا، اور بری بات سے کیا ہو جائے گا، بدمزہ بات سے دے لو، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو صدقہ تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ دل جڑ جائے، اور آپ نے دل کو توڑ دیا اس نے. انسان کی زبان بہت بڑی، قول زبان بظاہر لگتا ہے چھوٹا سا، مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جزء تو بہت چھوٹا سا ہے، اتنا ہے، ہاتھ بڑا ہے، پاؤں بڑے بڑے ہیں، ہاتھ یہ ہے چھوٹا سا، جرمہ صغیر جرمہ کبیر، اس کی جرائم بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں ایک بار آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اخلاص سے پڑھتا ہے تو یہ آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. بڑا اچھا گھر ہے، گھرانہ ہے، 5-6 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، خوش ہیں، طلاق دے دیا بیوی کو، گھر بگڑ گیا. کس نے بگاڑ دیا؟ زبان نے بگاڑ دیا. تو خپل کړی دا غاړه چې مو قبله کړی ده تو نے اپنی بیٹی دے دی، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، دونوں گھرانے جڑ گئے. تو یہ زبان جوڑتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے لوگوں کو. بدگوئی، سخت گوئی، بعض لوگوں کی باتیں سخت ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، وہ معاشرے میں کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر سکتے، نہ کوئی بڑا کام کر سکتے، اس سے لوگ بکھر جاتے ہیں. سخت گوئی پھوٹ پیدا کرتی ہے، جو شیطان کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یہ زبان توڑ پیدا کرتا ہے، یہ زبان سخت زبانی، سخت کلامی، یہ پھوٹ پیدا کرتی ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور شیطان یہ چاہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یقیناً تمہیں لڑا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے. ان الشیطان کان الانسان عدوا، یہ تمہارا دوست نہیں ہے کہ جو تم کو لڑاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کی بات نہ مانو، رحمان کی بات مانو، رحمان کی بات مانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا، جو چپ ہوا اس کو نجات حاصل ہوئی. تیتر جنگل میں رہتا ہے، اگر نہ بولے تو شکاری کے ساتھ نہیں آئے گا، لیکن جب بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. اس کی نجات اس میں ہے کہ کسی سے کیا رہے، خاموش رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یؤمن باللہ والآخرہ
فلیقل خیرن، جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کر لے، لوگوں کے دلوں کو نہ دکھائیں۔ اگر اس سے اچھی بات نہیں آتی ولیسکت، تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو خاموش رہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، زبردست واقعہ ہے۔ دو واقعات ہیں۔ یہاں کسی علاقے میں ایک آدمی تھا جس کی زبان بڑی مزیدار تھی اور بہت اس کی اچھی تعبیرات تھی۔ بعض لوگوں کی تعبیرات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کسی شخص کی والدہ وفات ہو گئی تھی، اس کے پاس ہی چلے گئے اور اس کو کہا کہ یقیناً آپ کی والدہ بہت بڑی معزز عورت تھی اور آپ لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ معمر تھی، 95 سال 55 سال عمر تھی، نہیں 105 سال، اور وہ صرف آپ کی ماں نہیں تھی بلکہ وہ تو ہماری پوری گاؤں کی ماں تھی، تو اس کو خیال رکھتی تھی تو ایک آدمی نے اس بات سنی، اس کی تعبیر کو کہ بڑی زبردست ہے، تو خوش بھی ہو گئے۔ تو ایک شخص بیوی مر گئی تھی، بیوی مر گئی تھی اور یہ اس کے پاس گیا، تو جو پڑھتا وہ کہتے ہیں اس نے بات سیکھ لی طوطے کی طرح۔ تو میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہماری توحید بھی طوطا ہے، کیا ہے؟ طوطوں کی طرح ہے، اور ہماری اتباع بھی طوطوں کی طرح ہے۔ تو وہ اس کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور زبان اس کی صاف تھی، بولنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہت بڑی عمر دے دی آپ کی بیوی کو، عمر دی ہوگی نہیں ہوگی، جوان ہوگی، اور آپ نے بہت اس سے مزہ اٹھایا کیونکہ اپنی خدمت کی، لیکن وہ سب کی بیوی تھی۔ خدا دی برکت جی۔ تو یہ اب دیکھیں موقع مہر کے مطابق جو بات کرتے ہو کتنی اچھی لگتی ہے، اور جو موقع مہر کے خلاف بات کرتے ہو کس قدر بری لگتی ہے۔ ایک عورت بڑی ہوشیار تھی، اس نے اپنی بیٹی کو، اس کی بیٹی سادی تھی، اس کو تعبیرات نہیں آتی تھی، باتیں نہیں آتی تھی، لیکن بات مانتی تھی۔ اس کو والد نے کہا کہ دیکھیں آپ کو جانا ہے فلاں گھر، تو وہاں بس آپ کی ساس کے ساتھ ہو، جو ہے سلام کریں، بات کریں، اس کی چپنیاں سیدھی کریں، جو کام ہو گھر کی وہ کام کیا کریں، اس کام سیکھا تھا، سالنے سے پکایا جاتا، باتیں نہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں کر رہی تھی بات، وہ گئی وہاں، تو اس کے ایک بیٹا تھا، یہ بیچاری ایک اس کی بیوی تھی نا، ساس تھی، اور خاوند بھی باہر جاتا تھا، اس کا شوہر بھی باہر جاتا تھا، دو کی دو رہ جاتی تھی۔ تو اس کو بار بار وہ کہتی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ وہ اس کی ساس کہ اللہ تعالیٰ کتنے اپنے اچھے اخلاق دیے ہیں، کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنی اچھی، لیکن بات تو گپ شپ تو لگائے نا۔ اب وہ گپ شپ نہیں لگاتی تھی، وہ خاموش اس طرح والدہ کی بات مان رہی تھی کہ بالکل صحیح ہے۔ ایک بار اس نے بہت اس کو اصرار کیا کہ کچھ تو کہہ دو، تو وہ بس بول پڑی، انہوں نے کہا اگر آپ کا بیٹا مر جائے تم میری شادی کس سے کرو گی؟
تو اس نے کہا کہ آپ کی والد بڑی ہوشیار ہے، صحیح ہے، چپ رہو۔ ایک بات کی وہ بھی توڑنے والی، کیا ہے؟ توڑنے والی۔ تو یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ زبان سے دل بنتے ہیں اور دل ٹوٹتے ہیں۔ بجاج باتیں کرنا، بشکر کرنا، نعرے لگانا اور اس سختی بات کرنا، اس سے آدمی گھر بھی اجڑ جاتے ہیں، بیٹے بھی اجڑ جاتے ہیں، ساتھی بھی اجڑ جاتے ہیں، اور وہ ایک بری فضا پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے الفاظ بڑے جچے تولے ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں علم میں ترقی نصیب فرمائیں، ان سے ہم پڑھ رہے تھے تو حضرت کی باتیں بڑی جچی تلی ہوتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ قیامت کی ترازو میں ایک بات کو تول کر کے کہتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ میں بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تو بات جب کرتے تھے تو آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ ایسے نپی تلی بات جس میں نہ کچھ بات زیادہ ہوتی تھی اور نہ کم ہوتی تھی۔ ایک تو مزاح ہے، مزاح میں تو لوگ ویسے مزاح تو ہوتا ہے مزاح کے لیے، ایک ہے مذاق اڑانا، ایک ہے مزاح۔ مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ایک بار ایک نوجوان تھا، کہاں ہے کوئی نوجوان آپ کے اندر ساتھ؟ سفید آیا ہے، یہ ہے بیٹھا، یار وقت اس کی شادی ہے نہیں۔ کسی غزے سے آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کیا کہا، اس کی گھوڑا نہیں جا رہا تھا، گھوڑا نہیں وہ اونٹ نہیں، تو دیکھا کہ وہ اس کی رنگ لگا ہوا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ پہلے زمانے میں اتنے پختہ رنگ نہیں ہوتے تھے، زعفران کا رنگ ہوتا تھا، وہ جب تو مل جاتا تھا تو کیا ہو جاتا، وہ رنگ کپڑوں پر بھی لگ جاتا تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ نے جو آپ کے کپڑوں پر سرخی لگی ہے، اس نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ اللہ سب کو شادی دی، جس کی شادی نہیں ہے جان بازی میں دعا کرے۔ یہ جوان ایسی اخلاص یمین پڑھتے ہیں اور بوڑھی کچھ نہیں کہتے، مایوس ہو چکے۔ تو انہوں نے کہا کہ کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ کہا میں نے تو بیوہ سے کی ہے، ہر وہ جوان تھا، میری پیچھ پیٹ ہے۔ صحابہ کرام کی ذوق کو دیکھو، اس کی ذوق، اس کی ادائیں اور اس کی جذبات، اس کے خیالات کس قدر پاکیزہ تھے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ہل تزوجت بکرا تلاعبک وتلاعبها، تو کیوں اچھی وہ کنواری لڑکی نہ کرتی، وہ تجھ سے کھیلتی تھی، وہ تم سے کھیلتے تھے، کیونکہ جب بیوہ ہو تو اس کے ذہن پر تو پہلے شوہر کی بھی کیا وہ یادیں اس پر سوار ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی کسی لڑکی نے کسی اور شوہر نہیں دیکھا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر رستم پہلوان ہے، کیا ہے، اور یہ بزرگ بھی ہے، سب کچھ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ اور جگہ نہیں ہے، وہ کہتے بس یہی ہے۔ تو اس نے عجیب بات کی، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرا باپ احد میں شہید ہو گیا تھا،
اس کی 9 بیٹیاں یعنی میری 9 بہنیں رہ گئی تھی، 9 بہنیں، اور میں اکیلا اس کا بیٹا ہوں، تو وہ بھی کنواری ہے، تو میرا خیال تھا کہ ایک اور کنواری لاؤ تو ساری کنواریاں ہو جائیں گی، تو میرا خیال تھا کہ ایک پختہ عورت لائیں، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا سی تربیت کریں گی، کیا کرے گی؟ ایسے خیالات آپ لوگوں کے ہیں تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو اونٹنی تھی وہ تیز نہیں چلتی تھی، تو ایک تھوڑا سا وہ چکا لگایا، وہ بڑی تیز چلنی پڑی، کیسے پانے لگا؟ یہ تو باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فروخت نہیں کرتے، کیوں فروخت کرتی ہوں؟ کتنے پر؟ اتنے پر، سودا طے ہوا۔ لیکن حضرت نے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ تک اس پر جاؤں گا۔ اس جہاں سے علماء نے مسائل نکالے کہ شرط بے ایک ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، بڑے لمبی چوڑی مسائل درسی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آئے وہاں سے، گھر آئے، کپڑے صاف کیے وغیرہ وغیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، ساتھی صحابہ کرام بھی ہے، کیسا منظر ہوگا۔ تو وہ آئے، بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے چپ کسی کہہ دیا کہ اونٹ لایا ہو، اونٹ لایا ہو، پیسے دے دو۔ فقیر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ 9 بہنیں ہیں، یہ اکیلا ہے، جہاد پہ جا رہا ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ تو اس کا کوئی تعاون ہونا چاہیے، لیکن تعاون کی ایسی صورت ہو کہ صورت احسان نہ ہو، صورت احسان نہ ہو، احسان ہو لیکن صورت احسان نہ ہو، یہ ہے کمال۔ تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان کو اتنے پیسے دے دو اور اتنا زیادہ دے دو، تھوڑا سا زیادہ بھی دے دو، زیادہ بھی دے دیے اس نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پیسے دے دیے، نہیں اس کو دے دیے، تو چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ اونٹ کو بھی لے جاؤ۔ بیچارہ کیا کرے گا؟ پہلے زمانے کا اونٹ تو کیا تھا؟ 6 ویل تھا، اس پر تو لوگ تجارت کرتے تھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے، مزاح کا مزہ ہوتا ہے، اس میں دل نہیں ٹوٹتے، اس میں دل اور زیادہ کھل جاتے ہیں، لیکن مزاح نمک کے برابر ہوتی ہے۔ کیا؟ مزے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتا کہ بس سارا نمک ہی نمک ہو۔ تو یہ آپ باتوں میں احتیاط کریں۔ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، آج سے آپ بھی کوشش کریں، نیت کر لیں۔ آپ کے پاس مہمان آتا ہے، اگر آپ کا خیال ہو کہ شاید اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، تو آپ کہہ دیں اس کو کہ میں، بعض لوگ شرمیلی ہوتے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، وہ کہتے نہیں کھاؤں گا۔ پٹھان تو نہیں کہے گا اس طرح، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اس طرح، گھر کے اندر بھی کھانا نہیں کھاتا اس طرح۔ یہ بات میں نہیں کہتا کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ عادتیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، کہیں اور جگہ کھائیں گے، بھائی کھانے کا ٹائم ہے تو آپ اس کو کہنے کا بیٹے میں کھانا لاتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ پہلے کوئی
پانی وغیرہ کو لاؤں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا وہ گرمی لگتی ہے، پھر یا فوراً جائیں پانی لائیں، کہوں کہ میں کہا انشاءاللہ جلدی آ رہتا ہوں. تو کہا اسی کس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، اس نے کیا ہو، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا یا اس نے کسی اور جگہ دعوت کی ہو، تو کہے گا نہیں. تو دیکھو آپ نے اس کو ایسی بات نہیں کی جس سے وہ کیے. تو اس کو ایسی انداز بتائے کہ میں اس کھانا لاتا ہوں. اس کو یہ نہ کہیں کہ میں لاؤں نہ لاؤں، اتنی بڑی کہانی کیوں سناتے اس کو. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. مہمان آیا، بچڑا ذبح کر کے بھون کر کے لایا. یہ نہیں بلایا ہوا مہمان نہیں تھا، وہ تو اسے ڈرتے، خوف ہوا کہ اسے کھانا بھی نہیں کھاتے. سمجھ آئی بات. تو ایسا بات ترتیب سے کیا کرے. ایک بار سرشاہ صاحب تھے اور میں تو دونوں جا رہے تھے. صبح صبح ہماری جہاز تھی وہاں اسلام آباد سے. میں نے رات وہاں گزاری. تو وہاں جا رہے تھے، راستے نماز سے پہلے نکل گئے، صبح کی نماز سے. راستے میں پولیس والے نے کھڑا کر دیا. انہیں وہ جو جہاں تبدیل ہوتے ہیں وہ صبح، اس میں کچھ نہ کچھ پھر وہ پوچھتے ہیں ڈی کول وغیرہ وغیرہ. پہلے تو اور بھی زیادہ ہوتے تھے. تو تلاشی ادھر ہمارے ساتھ وقت نہیں تھا. اگر ہم تو ہوتے نا تو ہم کہتے تو ملازم کتری دی تو یہ ملا کو دیکھا ہے، گاڑی والوں کو دیکھتے ہو کون کھڑی کرتے ہو، فوراً لڑائی پر اتر جاتے تھے. سرشاہ سے بہت اچھے آدمی تھے، وہ زبردست باتیں کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہمیں تو جلدی ہے، آپ بے شک اپنا ذمہ داری پوری کریں لیکن تھوڑا سا جلدی سے کریں، جہاز ہمارا وقت پہ وہ ہمیں دیر لگ رہی ہے. اس نے کہا جاؤ 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 جاؤ. اگر ہم کہتے کیا تو اس کی کیا ہوگا، اور پھنس جاتے. تو باتوں سے آدمی پھنس بھی جاتا ہے اور کیا کھل بھی جاتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ پہلے تو جب بات کریں، وہ لوگ پرچی دیتے ہیں کہ مجھے باتوں کی عادت ہے زیادہ. تو آپ ایسا کریں کہ پہلے تو بات دیکھو، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے تو غلط ہے مت کرو. اگر ٹھیک ہے پھر سوچو کہ اس کا ٹھیک طریقہ کیا ہے، طریقہ بھی دیکھیں. مثلا کسی کو کھانے میں بنانا ہے، کھانا کھائیں، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اس کی ایک بات تو ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمیں خوشی ہوئی آپ کی. ایک کہتے ہیں کہ آ جاؤ پیٹ کو بھر دو. دونوں میں فرق ہے، فرق نہیں. بات ٹھیک ہے کہ کھانا کھائیں، لیکن ایک کہتے پیٹ بھرو، پیٹ. ایک کہتے تناول فرمائیں. ہمیں تو الفاظ نہیں آتے، ہم تو اس طرح باتیں کرتے. زمانی بات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کی دو معنی، اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. ایک بار میں وزیرستان میں گیا تھا، وزیرستان کے علاقہ تھا، کہیں اجتماع تھا. تو وہاں سے وزیرستان تو نہیں تھا لیکن وزیرستان کے لوگ وہاں رہتے تھے. تو ایک چھوٹی بھائی نے بڑی بھائی کو میرے پاس لایا. چھوٹے بھائی بڑا عالم تھا، زبردست. تو اس نے ایک بار کہا کہ وہ ہر جگہ زیر، اب دیکھا زیر پڑتے، تورا کو تیرا کہتے ہیں، تورا کو کالے کو ہم تور کہتے ہیں، تور. تو کہتے ہیں تیرا. وزیرستانی بھی ہے یار، چگلی تیرا تیرا کہ بیٹھ جاؤ. تورا تیرا، تیرا بنو بنی، بنو خیر بنو کہتے ہیں لیکن وہ زیر کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ بھائی کو کہا کہ
ڈر یہ دئیس تھا دوس نہیں تھے دوس کہتے ہیں دئیس وہ کہتے ہیں کہ بڑا دئیس ہے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ بڑا بھائی ہے اس کے سامنے دئیس کہتا ہے. ایک بار کہا دو بار کہا اب میں غصے سے بر رہا ہوں. کبھی کہتے ہیں اس کو تپڑ لگاؤ. اس عمر میں چھوٹا تھا عالم تھا عالم بہت کڑک عالم تھا. تو میں نے کہا کہ اس کے بآخر مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ علم کے باوجود اپنے والد بھائی کو اتنی بڑی گالی دیتے ہو اور سامنے دیتے ہو پھر کیا دعا بھی کرو اس کو کہیں دئیس ہونے سے نکل آئے. تو مجھے وہ بھی شرمندہ ہو گیا. دوسری ساتھ نے کہا کہ ہم دئیس جو ہے فقیر کو کہتے ہیں فقیر کو. خدایا پاکا رب العالمین. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ تو اور لفظ بھی تو ہے کہ فقیر بھی ہے. تو میں کیا فقیر کہو نا. تو آپ نے اس لفظ کو چن لیا کہ جو کیا ہے مجھے اس میں ڈال دیا. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ایک بات تو یہ کریں اس کی حق طریقے بھی ٹھیک ہو. اس سے تم بیانات کرو گے بیان کرو گے لوگوں کے سامنے. بے شک اس میں مزاح بھی ہو دلجوئی بھی ہو لیکن اس میں تان نہ ہو. تان جانتے ہیں تان. ہماری تقریریں تقریباً تان سے پر ہوتی ہے. تقریریں تحریریں بیان کرتے ہیں. اب وہاں کوئی آدمی ہوگا جس سے ہماری تمہاری طبیعت نہیں لگتی. فلان کو دیکھو کیا ضرورت ہے یار. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بطور تان کہتے ہیں. بات کیا کرتے ہیں تان کہتے ہیں. توحید بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کریں لیکن کسی کو تان نہ کریں. کسی پر تان سے دل زخمی ہوتے ہیں. لوگ نہیں جوڑیں گے آپ کے ساتھ. توڑنا تو آسان ہے. اب شاید وہی جوڑے گا جو تمہاری طرح ہوگا بس. یقین جانے اگر آپ کی زبان میٹھی ہو تو مخالف بھی آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. مخالف شدید مخالف ہوگا لیکن وہ آپ سی بات سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یار یہ حق بولتا ہے. تو حق بولو لیکن حق طریقے سے بولو. حق کا جو طریقہ ہے اسی طرح بولو جو اس کا حق ہے صحیح طریقہ ہے. پھر آپ دیکھیں معاشرہ بنتا ہی نہیں بنتا. آپ کی تقریروں سے آپ کی تحریروں سے انشاءاللہ معاشرے کو فائدہ ہوگا. ایک بوڑھا سا آدمی تھا. اس نے ایک نوجوان کو بلایا. نوجوان جب نئے نئے عالم ہوتے ہیں تو بڑے سخت ہوتے ہیں. یاد ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی نئے نئے عالم ہوتا ہے نا وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا خواہ خیال ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہوں تو پھر بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو اس نے درشی بڑھ اللہ آپ لوگوں کی روزی ہوں گی لیکن میں کیا کروں. رمضان مبارک میں اس وقت بات ہی نہیں کرتا. پھر مجھے ایک دم وہ چیز لگتی ہے. عصر کو کرتا ہوں اور دوسری صبح کو کرتا ہوں. صبح اسے آدمی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن بلا وجہ سے آدمی کیوں تکلیف اٹھائے پتا نہیں. تو اس کو بوڑھی نے وہ عالم کہا وہ بھی بوڑھا عالم تھا تجربہ کار بھی بہت تھا. اس نے کہا کہ بیٹھے یا بتیجے آپ بات میں تان سختی درستی نہ کریں. ایسی بات کریں جو لوگوں کو ہضم ہو جائیں. اس نے کہا کہ میں حق بولتا ہوں. حق سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا.
بھائی تم نے کس کہا کہ حق تم سے میں حق روک لا دوں؟ میں کہتا ہوں حق کو حق کی طریقے سے بولو، حق کو طریقے سے بولو. خیر انہیں یہ مان رہا تھا، بس چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ مولانا تم بھی عجیب آدمی ہو کہ اس کے ساتھ لاٹھی تھی، بوڑھی کے ساتھ لاٹھی بھی ہوتی ہے، اٹھ نہیں سکتا بیچارہ. اس نے کہا کہ تم یہاں سے پخانہ کرتے ہو. پخانے کی جگہ پر اس نے لاٹھی ماری. تو اس نے کہا کہ بوڑھے ہو گئے، آپ نے تہذیب نہیں سیکھی، سوڑ نشوے. تو یہ تہذیب نہیں سیکھی. تو اس نے کہا کہ میں کوئی غلط بات تو نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہی باتوں کا طریقہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں. سب کچھ میں